هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو موضوع ہے وہ علم صرف ہے. آج سے ہم باقاعدہ علم صرف سیکھنے کا آغاز کریں گے. علم صرف وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے ہم درست طور کے اوپر قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، یا یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن و حدیث میں موجود جو الفاظ ہیں ان کے معنی ہم سمجھتے ہیں. جہاں دیگر علم قرآن پاک کو، حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، وہیں علم صرف بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. علم صرف کے متعلق آپ کو بہت ساری کتابیں مارکیٹس میں مل بھی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھتے بھی ہوں، آپ سیکھتے بھی ہوں، کیونکہ عموماً یہ علم جو ہے وہی طلباء زیادہ تر اس کے اوپر توجہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اس موضوع کے اوپر زیادہ تر وہی افراد توجہ کر رہے ہوتے ہیں جو درس نظامی سے وابستہ ہوتے ہیں. باقی بہت سارے افراد وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو درس نظامی سے باقاعدہ یعنی عالم کورس سے وابستہ تو نہیں ہوتے، لیکن قرآن و حدیث میں موجود الفاظ کو سمجھنے کے لیے وہ اس علم کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے مختلف کتابوں کا وہ سہارا لے رہے ہوتے ہیں، جو کہ ضروری بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم اس علم کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اس علم کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ دیگر چند کتب کے ذریعے بنائے گئے کچھ نوٹس ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل بھی جائیں گے. تو وہ آپ کے لیے یقیناً اس سلسلے میں معاون ثابت بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور کے اوپر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علم صرف جو ہے اس کے اندر جو سبق جو بھی ترتیب رکھی جاتی ہے اسباق کی کتابوں میں، وہ اس میں ابتدائی باتیں کچھ صرف سے متعلق ذکر کی جاتی ہیں. ہم بھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے چند باتیں لکھ بھی لی ہیں. سب سے پہلے صرف کی تعریف. اس علم کی تعریف کیا ہے؟ یہ علم ہے کیا؟ اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغہ بنانے، ایک صیغے کے ذریعے دوسرا صیغہ بنانے، گردانے بنانے اور ترجمہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغہ بنانے، ایک صیغے کے ذریعے دوسرا صیغہ بنانے اور ترجمہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یا ترجمہ کرنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کو مثال کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے، ہمارے پاس ایک لفظ ہے ضربہ. اب یہ ضربہ جو ہم نے بنانا سیکھنا تھا وہ ہم نے علم صرف کے ذریعے سیکھا، اور باقاعدہ اس کا سبق آتا ہے کہ کیسے ہم یہ صیغہ بنائیں گے. یہ ہمارے کو ماضی کا ترجمہ دیتا ہے. اس کے ذریعے ہم ماضی کا ترجمہ حاصل کرتے ہیں، اور ماضی کا ترجمہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہیں ہمارے کو یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. اب جیسے اس کا ترجمہ ہے مارا اس ایک مرد نے. اب مارا اس ایک مرد نے، یہ ہم نے سیکھا بنانا، یہ صیغہ، یہ لفظ بنانا ہم نے سیکھا علم صرف کے ذریعے کہ کس طریقے سے یہ بنا. علم صرف کے ذریعے ہم نے یہ سیکھ لیا. پہلی بات تعریف میں یہ ذکر کی کہ صیغہ بنانے اور ایک صیغے کے ذریعے دوسرا صیغہ بنانے. اب جیسے کہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے، اسی کے ذریعے ہم دوسرا صیغہ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہی صیغہ ہے، ہم نے اسی کے ذریعے ہم نے ایک اور صیغہ بنا لیا، ضربتو. اب یہ ضربتو جو ہے یہ بنایا ضربہ سے ہی گیا ہے، اور اس کے معنی کا فرق ہے. اس کا معنی تھا ضربہ مارا اسے ایک مرد نے، ضربتو کا معنی ہے مارا میں نے. ترجمہ اس کا بھی ماضی والا ہے، اس کا بھی ماضی والا ترجمہ ہے، اور اس کا بھی ماضی والا ہی ترجمہ ہے، لیکن تھوڑی بہت تبدیلی کرنے کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی کرنے کے ذریعے ہم نے ایک نیا معنی حاصل کر لیا. اب یہ ضربہ لکھا ہوا ہے، اسی کے اندر ہم شروع کے اندر اب یہ ضربہ لکھا ہوا ہے، ہم نے اسی کے شروع میں ما ضربہ اس کو کر دیا. اب جب یہ ما ضربہ ہم نے کیا تو اس کا ترجمہ ہوگا نہیں مارا اسے ایک مرد نے. ایسے ہی یہاں پر بھی
اب تھوڑی بہت ہم نے تبدیلی کی اور یہاں پہ ترجمے میں جو حروف کے اوپر تھے وہ زبر زیر پہ جو بھی تھا اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی اور ضریب تو اس کو کر دیا. ابھی اس کا ترجمہ تھا میں نے مارا, اب اس کا ترجمہ ہوگا مارا گیا میں, مجھے مارا گیا, یہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ تھوڑی بہت تبدیلی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم علم صرف کے اندر سیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح, تو یہ ساری باتیں پھر آئندہ اسباق کے اندر آتی رہیں گی کہ کس طریقے سے ان کو بنایا جاتا ہے. لیکن علم صرف کی جو ہمارے کو تعریف معلوم ہوئی وہ یہ کہ علم صرف وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے ایک صیغہ بنانا سیکھتے ہیں, پھر ایک صیغے کے ذریعے دوسرا صیغہ بنانا, اور پھر ان کا جو ترجمہ کرنا ہے وہ بھی ہم علم صرف میں سیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا ترجمہ کیا جائے گا. ایک اور بات, علم صرف کے ابتدائی اسباق جو ہوتے ہیں, جو پہلا سبق ہوتا ہے اس میں یہ بھی آتا ہے, یہ بھی بات آتی ہے کہ موضوع کیا ہے علم صرف کا. تو علم صرف جو ہے اس کا موضوع ہے صیغے کے اعتبار سے کلمہ. صیغے کے اعتبار سے کلمہ کے مثال کے طور پہ جو لفظ ہے وہ کیا معنی دے گا, وہ صیغہ کون سا ہے, وہ ماضی ہے, مضارع ہے, وہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے, یا پھر یہ کہ وہ موجودہ وقت کی بات ہو رہی ہے, یا پھر فیوچر کی بات, آنے والے وقت کی وہ بات ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ علم صرف کا موضوع کہلاتی ہیں, یا علم صرف میں انہی باتوں کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے. یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کا جو موضوع ہوتا ہے, جو اس کا ٹاپک ہوتا ہے, یا اس کا عنوان جو ہوتا ہے, یا وہ جن چیزوں کے اوپر گفتگو کرتا رہتا ہے, یا جن چیزوں پر وہ توجہ کرتا ہے, تو وہ اپنی میڈیکل کے اعتبار سے توجہ کرتا ہے. اگر وہ انسانوں کا ڈاکٹر ہے تو انسانی جسم جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی توجہ ہوتی ہے, وہ اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچتا ہے. جیسے وہ اپنے اسٹور پہ ہے یا اپنے میڈیکل پہ ہے تو وہاں پر آنے والے ہر مریض کے وہ جسم کے بارے میں توجہ کرتا ہے, اور اس کا موضوع جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بیماری کی تشخیص کرنا, اس کا موضوع ہے. اسی طریقے سے جو ایک صرفی ہوتا ہے, جو علم صرف کا سیکھنے والا ہوتا ہے, علم صرف کا جاننے والا ہوتا ہے, قرآن و حدیث پہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا بھی جو موضوع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے توجہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے, یہ لفظ جو ہے, یہ کون سا صیغہ ہے. وہ ساری توجہ اسی چیز کے اوپر لگایا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مقصد ہوتا ہے ہر چیز کے سیکھنے کا, غرض. مقصد کیا ہے اس علم کو سیکھنے کا, مقصد کیا ہے, غرض کیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح طور کے اوپر سمجھا جائے. یہ اس علم کو سیکھنے کا مقصد ہے, یہ اس علم کو سیکھنے کی غرض ہے. یہ وجہ ہے کہ اس علم کو سیکھا جاتا ہے, اس علم کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے واضح کون ہے, کس نے ترتیب دیا اس علم کو؟ عرب تو پہلے بھی عربی بول رہے تھے, کس نے اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ترتیب دیے؟ کس نے باقاعدہ اس عربی زبان کو سمجھنے کے لیے عجمی افراد جو ہیں وہ اس علم کو سمجھیں, عربی زبان کو سمجھیں, کس نے اس علم کو باقاعدہ ترتیب دیا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معاذ بن الحرہ نے اس علم کو ترتیب دیا. واضح جو ہیں وہ اس کے معاذ بن الحرہ ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں جنہوں نے اس علم کو باقاعدہ ترتیب دیا. ہم نے اس سبق میں, آج کے سبق میں چند باتوں کو جانا کہ علم صرف وہ علم ہے, سب سے پہلی تعریف کہ علم صرف وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے, اور صیغہ بنانے, ایک صیغے کے ذریعے دوسرا صیغہ بنانے اور ترجمہ کرنے کا طریقہ اس میں معلوم ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا موضوع کہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے علم صرف کا موضوع. اور تیسری چیز غرض, کہ علم صرف کا مقصد کیا ہے, غرض کیا ہے, کیوں اس علم کو سیکھتے ہیں. تو ہم نے جانا کہ قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس علم کو سیکھتے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ اس علم کے واضح کون ہیں. تو اس علم کے واضح, اس کے بنانے والے, ترتیب دینے والے معاذ بن الحرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آئندہ مزید اس کے متعلق چند باتیں آئندہ درس میں ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے, سمجھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.